بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی حسن حدیث ہے، بیان کرتے ہیں کہ ان اللہ نظر فی قلوب العباد فاختار محمدا فبعثہ برسالتہ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے سارے بندوں کے دلوں کی طرف دیکھا، ان دلوں میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی رسالت دے کر بھیجا۔ ثم نظر فی قلوب العباد، پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے دلوں کو دیکھا۔ فاختار لہ اصحابا، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بنائے۔ فجعلہم انصار دینہ ووزراء نبیہ، اب ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کے مددگار اور اپنے نبی کے وزیر بنایا، ساتھی بنایا، جن کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صبح و شامیں گزرتی تھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ جو نظر انتخاب ہے، یہ یقینی طور پر سب سے بہترین لوگوں کا انتخاب ہے۔ آپ جب دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد حضرت بلال حبشی ہیں، حضرت سلمان فارسی ہیں، حضرت صہیب رومی ہیں، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ قریشی ہیں، سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ قبیلہ اوس سے تعلق رکھتے ہیں، سیدنا عبداللہ ابن سلام یہودیوں سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن سب کے سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار ساتھی ہیں۔ تو یہ کوئی حسن اتفاق نہیں ہے، بلکہ یہ حسن انتخاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے کیا۔ ایک اور طبقہ ہے جس کا انتخاب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا، جانتے ہیں وہ کون سا طبقہ ہے؟ وہ دین کے علماء کا طبقہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مبارک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ دیتا ہے۔ یعنی سب لوگوں میں اللہ تعالیٰ نے اگر انتخاب کیا کہ اس کے ساتھ میں نے بھلائی کرنی ہے، تو اس کی علامت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اسے اپنے دین کے لیے چنتا ہے، اسے اللہ تعالیٰ اپنے دین کی سمجھ دیتا ہے۔ پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ ان اللہ یعطی الدنیا لمن یحب ومن لا یحب، اللہ تعالیٰ تو دنیا اس کو بھی دیتا ہے جس سے محبت کرتا ہے، اور اس کو بھی دیتا ہے جس سے اللہ محبت نہیں کرتا۔ ولا یعطی الدین الا لمن یحب، لیکن دین اللہ صرف اس کو دیتا ہے جس سے اللہ محبت کرتا ہے۔ تو آج یہ جو دین کے وارث ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ہیں، جنہوں نے سند در سند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم لیا ہے، رسول اللہ کے شاگردوں سے لیا ہے، ان کے شاگردوں کے شاگردوں سے لیا ہے۔ یہ طبقہ ایسا طبقہ نہیں ہے جو ہماری طرف سے نفرت کا مستحق ہو، بلکہ جیسا کہ سیدنا عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ ان استطعت ان تکون عالما فکن عالما، اگر تمہارے اندر استطاعت ہے کہ تم عالم بن سکتے ہو تو پھر عالم بنو، عالم بنو۔ یہ سب سے اونچا درجہ ہے انسانوں میں، جو انسانیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد چل رہی ہے، اس میں سب سے بلند درجہ یہ ہے کہ آپ عالم ہوں، دین کے عالم ہوں۔ فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ، اگر آپ عالم نہیں بن سکتے، فَكُن مُتَعَلِّمًا، تو پھر آپ طالب علم بنیے، ان علماء کے پاس جائیے، دو زانو ہو کر ان کے سامنے دین سیکھنے کی کوشش کیجیے، ان سے پڑھیے، ان سے سمجھیے، ان کے دست شفقت اپنے سر پر رکھائیے، آپ طالب علم بنیے، شاگرد بنیے۔ فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ، اگر آپ طالب علم بھی نہیں بن سکتے، کیونکہ یہ بھی ایک مشکل مرحلہ ہے، ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنے دین کا علم دیتا ہے۔ اگر آپ طالب علم نہیں بن سکتے، فَأَحِبَّهُمْ، پھر ان فقیروں سے، ان درویشوں سے، ان بوریا نشینوں سے، ان کتابوں میں گمے ہوئے علماء سے محبت کیجیے۔ یہ محبت کے مستحق ہیں، محبت ان کا حق بنتا ہے۔ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے یہ لوگ جنہوں نے دنیا تج دی ہے صرف اس لیے کہ اللہ کے دین کو لاوارث نہیں چھوڑنا، فتنوں کے آگے اللہ کے دین کو چھوڑ نہیں دینا، بلکہ اللہ کے دین کا دفاع کرنا ہے۔ تو آپ ان سے محبت کیجیے۔ فرماتے فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ، اگر آپ محبت بھی نہیں کر پا رہے، فَلَا تُبْغِضْهُمْ، تو آخری نصیحت یہ ہے
پھر کم سے کم آپ کے دل میں ان درویشوں کی نفرت نہیں ہونی چاہیے. نفرت کے یہ قابل نہیں ہیں، یہ نفرت کے مستحق نہیں ہیں. یہ صرف آپ کی محبت، آپ کی چاہت کے، آپ کی تائید کے، آپ کے ساتھ کے مستحق ہیں. خاص طور پہ فتنوں کے اس دور میں جب فتنوں نے امت کو چاروں طرف سے گھیر لیا ہے تو یہ کمزور اور نحیف سی آواز لیے دنیا میں اللہ کے دین کا جھنڈا بلند کیے کھڑے ہیں. آپ کو پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی پیاری حدیث ہے. آپ نے فرمایا لا تزال طائفۃ من امتی منصورین، میری امت میں ایک گروہ ایسا ہوگا جو ہمیشہ اللہ کی طرف سے مدد کیا جاتا رہے گا، یعنی اللہ کی طرف سے ان کی مدد ہوتی رہے گی. لا یضرہم من خذلہم، اگر کوئی اس قافلے سے الگ ہو کے چلا جاتا ہے تو ان کو تکلیف نہیں دے سکے گا. ولا من خالفہم، اور جو ان کی مخالفت کرتا ہے وہ بھی ان کا برا نہیں چاہ سکے گا. حتی یأتی امر اللہ وہم علی ذلک، یہاں تک کہ اللہ کا حکم یعنی قیامت آ جائے گی، وہ اسی طرح حق کے ساتھ ڈٹے رہیں گے. امام ترمذی رحمہ اللہ کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، کہتے ہیں میں نے یہ حدیث اپنے استاد اپنے شیخ امام محمد ابن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ کے سامنے رکھی. میں نے عرض کی کہ امام صاحب مجھے بتلائیے یہ جس طبقے کی، جس گروہ کی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی کہ قیامت تک یہ لوگ ایسے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ان کی مدد ہوتی رہے گی، کون سے گروہ ہیں؟ تو امام بخاری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے ہم اہل العلم، یہ اہل علم کا طبقہ ہے، ہمیشہ اللہ کی طرف سے ان کی تائید ہوتی رہے گی. تو معاشرے کے علماء ہمارے لیے غنیمت ہیں، معاشرے کے علماء ہمارے سروں کا فخر ہیں. ان سے محبت کیجیے. دشمن کے کسی پروپیگنڈے کا شکار ہو کر ان علماء کے خلاف کبھی بھی ایک کلمہ بھی ایسا نہ اپنی زبان سے نکالیے جو ان علماء کے مشن کو، ان کے کاز کو اور یہ جو وراثت لیے پھرتے ہیں ان کو ٹھیس پہنچا سکے. اللہ تعالی ہمارے دلوں کو اپنے دین کے علماء کی محبت سے سرشار کرے. بارک اللہ فیکم.